ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ایک انتقال ہوا ہے، تو اس میں ایک مسئلہ سامنے آیا تھا. کچھ عورتیں آپس میں بیٹھ کے بات کر رہی تھیں، اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ صاحب جو داماد ہوتا ہے اس سے بھی ساس کو پردہ کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ نماز کے چور ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جن کو نماز کا چور کہا جاتا ہے؟ پہلے میں حضرت سے معلوم کرتا ہوں. حضرت، مسئلہ ہے یہ. پہلا مسئلہ تو میں آپ سے یہ بھی معلوم کروں گا کہ کوئی بندہ جب فطرہ ادا کرتا ہے، فطرہ نکالتا ہے، تو ایک بندے پر کتنا فطرہ بنتا ہے؟ ایک بندے پہ 2 کلو 45 گرام. کیوں؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صاحب کہیں مہمانداری میں آئے ہوئے ہیں تو ہم پر مطلب فطرہ نہیں دینا ہے ہمیں، تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے، دیکھو ویسے بہتر تو یہ ہے کہ جس کے گھر پہ ہے تو وہی اس کے نام کا نکال دے. صاحب خانہ اس کے اوپر بنتا ہے کہ وہی اس کا صدقہ فطرہ ادا کرے گا. اگر اس کے گھر والے اس کے لیے وہاں سے ادا کر دیں گے، جب بھی ادا ہو جائے گا. جی، جب بھی ادا. ماشاء اللہ، عالم دین ہے یہ، اور بڑی اچھی نالج رکھتے ہیں. اچھا، ایک مسئلہ میں آپ سے اور معلوم کر لیتا ہوں. جیسے زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہے جن کے پاس میں 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی مقدار میں پیسہ ہو. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس میں پیسہ تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جس کی رقم 7.5 تولہ سونا ہو جائے. تو کیا اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ جس کا حساب لگایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی ہو جائے، اس کا حساب میں اتنا پیسہ ہو جائے، تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے صرف، ٹھیک ہے، جب بھی وہ مالک نصاب ہے، ٹھیک ہے، اور اگر 7.5 تولہ سونا ہے جب بھی مطلب مالک نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا ہر حال میں. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، اور کچھ رقم بھی موجود ہے، تو ان تینوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر اس کی رقم پہنچتی ہے تو وہ مالک نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا. ماشاء اللہ. دیکھیے اب ہوتا کیا ہے بھائی، کچھ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حساب سونے کا لگا لیتے ہیں. حضرت نے مسئلہ کتنا اچھا سمجھایا ہے کہ اگر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، ان کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار پیسہ بن جاتا ہے تب آپ پر کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. پھر آپ نے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ماشاء اللہ. دیکھیے، نالج کی باتیں عالم دین سے ملتی ہیں. جب ان سے آپ بات کرو گے، سمجھو گے، ان سے کچھ پوچھو گے تو نالج ملے گی. لیکن اب کیا ہے صاحب، عالموں کے علاوہ ہر انسان تو کیا ہے اپنے آپ میں خود مفتی بن کے بیٹھ جاتا ہے، الٹے سیدھے مسئلے وہ یاد کر لیتا ہے، اس میں کیا ہے پھر پریشانی کا عالم پڑ جاتا ہے. اچھا، میں حضرت سے سوال ایک اور کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں بھائی آپ سے سوال کرتا ہوں. یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی بچہ 1 دن کا ہے یا 2 دن کا ہے یا 1 مہینے کا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان جو بچے دودھ پیتے ہوتے ہیں ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے. کیا مسئلہ، کیا کہیں گے اس میں؟ جیسے بڑوں کا ناپاک ہوتا ہے بچوں کا بھی ہوتا ہے. اچھا، جس طریقے سے بڑوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے جیسے بچوں کا بھی ہوتا ہے. بھائی پیشاب ہے، پھر چاہے وہ بچے کا ہو یا بڑے کا ہو، یہ ذہن سے بالخصوص ہماری ماں بہنیں نکال دیں کہ صاحب بچوں کا پیشاب پاک ہے. ایسا نہیں ہے. جس طرح بڑے لوگوں کا پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح سے بچوں کا پیشاب بھی ناپاک ہے. چلیے حضرت سے میں ذرا معلوم کرتا ہوں. بھائی کام دام تو ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ماشاء اللہ بڑی برکتیں ہیں، رمضان کی بہاریں ہیں اور بہت بڑھیا ماشاء اللہ کام بھی رہا ہے. اللہ نے خوب برکتیں دی ہیں اس بار ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلیے سوال کرتے ہیں آپ سے نماز کے تعلق سے. کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ نماز کے چور ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جن کو نماز کا چور کہا جاتا ہے؟ نماز کا چور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نماز مکمل طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں. مطلب یہ سجدے میں چوری کرنا، سجدے میں 3 بار اگر تسبیح پڑھنا ہے تو 2 بار پڑھ لی، یا رکوع میں جاتے ہیں تو مطلب کچھ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے ہیں اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں بیچ میں. جو نماز کو طریقے سے نہ پڑھنا، مطلب جو اس کی ادائیگی ہے نماز کی اس طریقے سے نہ پڑھنا، اس کو نماز کا چور کہا جاتا ہے. نماز کی چوری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مطلب علماء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں کی جانب اللہ رب العزت نظر نہیں فرماتا. تو وہ کون سی ایسی نمازیں ہیں، کن لوگوں کی وہ نمازیں ہیں، کیسی وہ نمازیں ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت اپنی نظر نہیں فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت جن کی طرف نظر نہیں فرماتا وہ وہی نمازیں ہیں جو جن کو چور کہا جاتا ہے. نماز میں چوری کرنا، مطلب جو طریقے سے اس کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں نماز کی ہیں، اس کے جو ارکان ہیں وہ طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، وہی نماز چوری ہوتی ہے. اور اسی طرف اللہ رب العزت جو ہے اپنی نظر نہیں کرتا ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا. اب آپ نماز پڑھ بھی رہے ہو، اللہ رب العزت نظر نہیں فرما رہا ہے ان نمازوں کی جانب کو، تو بھائی پھر فائدہ کیا ہے؟ جب نماز پڑھو طریقے سے پڑھ لو تاکہ اللہ قبول فرما لے. اپنی بارگاہ میں حالت قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ جو طریقہ ہے نماز ادا کرنے کا اس طریقے سے ہم نماز ادا کریں. اچھا، ایک مسئلہ میرے ذہن میں اور آ گیا، آپ دونوں لوگوں سے معلوم کر لیتا ہوں میں. یہ عدت کو لے کے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی ایک انتقال ہوا ہے، تو اس میں ایک مسئلہ سامنے آیا تھا. کچھ عورتیں آپس میں بیٹھ کے بات کر رہی تھیں، اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ صاحب جو داماد ہوتا ہے اس سے بھی ساس کو پردہ کرنا چاہیے. وہ بھی اولاد کے حکم میں ہے. اولاد کے حکم میں یہ نا؟ جی. داماد سے پردہ؟ جی، پردہ نہیں ہے.
दामाद तो दामाद रहा, यहाँ तक और तो बोल रही थी कि मतलब जो दामाद के बच्चे हैं यानी नवासों को नानी से पर्दा करवा रही थी वो, उनसे निकाह हालत जायज़ ही देखें नहीं है। आप। जिससे ये है जायज़ कि ही नहीं है तो जी उससे जी पर्दा भी जायज़ नहीं है। बेशक बिल्कुल, जिनसे निकाह है वो गैर महरम है, उनसे पर्दा है, जिनसे निकाह नहीं है महरम है, उनसे पर्दा नहीं है। तो दोस्तों दामाद है वो भी औलाद के हुक्म में आता है। फिर साहब जो बच्चे हैं साहब वो तो नानी से क्या पर्दा किया जाएगा भाई, नवासों का कोई पर्दा ही नहीं है। हाँ, चच्ची का जो है भतीजे से निकाह हो जाता है, तो भतीजे से चच्ची क्या है पर्दा करना चाहिए। आखिर ये पर्दे का जो मामला है तफसील का बहुत लंबा है। बहरहाल मैंने बस एक मसला से मालूम कर लिया कि दामाद सास का दामाद का क्या पर्दा है, तो दामाद जो है वो भी औलाद के हुक्म में दाखिल आता है। तो दोस्तों जो हमने अभी सवाल किए हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हमने सवाल किए और बड़ी तफसील के साथ में अच्छे तरीके से माशाल्लाह सवालों के हमारे जवाब दिए हैं। दोस्तों गुजारिश है जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो आप शेयर करेंगे तो जो खुराफात अवाम में चल रही हैं, जो गलत फहमियाँ अवाम के अंदर चल रही हैं, इन गलत फहमियों से हमारी माँ बहनें बिलखुसूस बची रहेंगी। बहुत शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।